کیا وجہ ہے؟ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ یہ دو پارٹیاں کافی دیر سے آپس میں لڑ رہی تھی ایک پلاٹ کی وجہ سے۔ ڈاکٹروں نے کیا بتایا تھا ان کا؟ ڈاکٹر سے کہا تھا آپریٹ کریں جو چاہیے جتنے پیسے چاہیے، وہ کہتے تھے آپریٹ نہیں ہو سکتا اس کا۔ بلٹ نکالی نہیں انہوں نے کیا؟ بلٹ نہیں نکالی، اس کی کیا ریزن ہے؟ فائر جو ڈیمیج کر گیا سارے نا ہیڈ کو اس کو۔ جیسے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، صبر کر کے بیٹھے ہیں، نہیں تو ہمارے اوپر تو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اس طرح۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ۔ ناظرین، کماہا کے اندر ایک قتل ہوتا ہے، راشد نامی، ان کے بھائی ہمارے ساتھ حیدر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے بھائی کو قتل کس نے کیا، قتل کرنے کی کیا وجہ ہے، اور وہ لوگ ابھی تک جو یہاں سے مفرور ہیں اور قتل کرنے کے بعد ابھی تک وہ اسی محلے میں، گلی محلے میں وہ گھوم رہے ہیں، ان کی کیا گرفتاری نہیں ہوئی، انہی سے جانتے ہیں کہ وقوع ہے کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حیدر بھائی، مجھے بھی بتائیے گا کس دن کا واقعہ ہے اور آپ کے بھائی کو قتل کن لوگوں نے کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے قتل کی؟ نہیں، یہ پچھلے سیٹرڈے کی بات ہے اور کوئی 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ کوئی جاتی رنجش تو ہماری کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ دو پارٹیاں کافی دیر سے آپس میں لڑ رہی تھی ایک پلاٹ کی وجہ سے، تو اس دن وہ میرا بھائی ادھر گیا، یہ لڑائی ہو رہی تھی تو میرا بھائی ادھر دودھ دہی لینے ڈیلی جاتا تھا، ٹھیک ہے، روٹین کے حساب سے اسی دکان کے پاس ڈیلی لینے جاتا تھا۔ اس دن بھی ایسے گیا تھا، اور جب وہ گیا تھا تو اس پر بوتلیں وغیرہ چل رہی تھیں، اینٹیں وغیرہ چل رہی تھی، یہ اسی شاپ میں چلا گیا، اور جب یہ شاپ سے نکلا ہے تو پھر انہوں نے نا فائر سیدھے کرنے شروع کر بھائی دیا۔ لڑائی دیکھنے گئے تھے کہ یہ سامان کوئی لینے گئے؟ نہیں، سامان لینے گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ 10:30 11 12 بجے ایسے جی، تو اسی ٹائم یہ ناشتہ اور یہ دودھ وغیرہ لے کے آتا اسی شاپ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باہر نکلا اور انہوں نے سیدھی فائر کر دیا، تو یہ پہلا فائر میرے بھائی کو بائیں آنکھ پہ لگا اور میرا بھائی ادھر گر گیا، لیکن پورا آر پار ہوا یا نہیں اندر ہی ہے، اٹک گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کون لوگ موجود تھے؟ آپ تک اطلاع کیسے پہنچی؟ آپ گھر پہ موجود تھے یا کہیں پہ گئے ہوئے تھے؟ میرے پاس فون مجھے آیا کہ میرے بیٹے نے مجھے کال کی کہ پاپا چاچو کو گولی لگ گئی ہے ادھر، تو میں بھی کوئی 2 لمحہ 2 4 10 منٹ میں ان کے پاس پہنچ گیا ہوں، تو لیکن یہ کہ کوئی بھی ادھر اہل محلہ نے کسی کی ہیلپ نہیں کی، اور میرا بھائی خود اپنے آپ ادھر کشمکش میں لڑتا رہا، ساری عوام ویڈیو بنانے کے میرے چکروں میں تھی، بس کسی نے ہیلپ نہیں کی۔ وہاں پہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے فائر لگا ہوا ہے بھائی کو، وہ بالکل وہ سامنے پڑا ہوا، اور وہ کوئی بھی نہیں اٹھا رہا۔ 15 پہ کال کی یا 112 پہ؟ نہیں، 15 پہ کال کی ہے، ریسکیو 112 پہ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو کیا رسپانس تھا پولیس کا موقع پہ آئی ہے؟ پولیس کا ہم تو چلے گئے جنرل ہاسپٹل، لیکن یہ کہ اس ٹائم جو 15 کی کال تھی رسپانس اچھا تھا، انہوں نے موقع پہ وہ جو زین نامی شخص ہے جس نے فائر لگا میرے بھائی کو، اس کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، ایک ریسٹ ہو گیا بندہ؟ ایک ریسٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور باقی جنہوں نے لگایا ہے وہ ٹرم پہ ہے، اس کی جو 6 تاریخ ڈالی ہوئی انہوں نے۔ تو آپ کے بھائی ہاسپٹل کتنے دن رہے ہیں اور ڈاکٹروں نے کیا بتایا تھا ان کا؟ میرے بھائی ہاسپٹل 6 دن رہا وینٹیلیٹر پہ۔ ڈاکٹروں نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی سانس اور یہ جو دل کی دھڑکن چل رہی ہے، یہ 10 دن چلے، 12 دن چلے، 6 منتھ چلے، یہ اسی کے سر پہ ہے۔ فائر جو ڈیمیج کر گیا سارے نا ہیڈ کو اس کو، اس لیے ہم اس کے نا آپریٹ نہیں کر سکتے۔ بلٹ نکالی نہیں انہوں نے کیا؟ بلٹ نہیں نکالی۔ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تھا اگر بلٹ نکالتے ہیں نا تو یہ جو سانس آ رہی ہے نا دل کی دھڑکن، یہ بھی بند ہو سکتی ہے، وینٹیلیٹر پہ لگاتے ہیں۔ مطلب کہ اتنے برے طریقے سے لگا ہے؟ اتنے برے، یہاں سے نکلا یا اندر ہی کہیں؟ نہیں اندر ہی ہے، بائیں سے لگا اور یہ اندر ہیڈ کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد 6 دن یا 5 دن ہاسپٹل میں؟ 6 دن، 6 دن، اور ہاں جی 6 دن 9:30 38 40 پہ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، آپ باڈی ریسیو کر لیں۔ ہوش میں تھے جب ان کو یہاں پہ فائر لگا ہے؟ کسی کے ساتھ بات کی ہو، کچھ بتایا ہو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ دودھ دہی والے کے ساتھ ہی تھے تو لڑائی شروع ہو گئی۔ ویسے روٹین کے حساب سے جو باتیں کوئی ہوتی ہوگی ہمیں تو نہیں پتہ،
تو ابھی وہ اس سے ملا بھی نہیں ہو کہ جو اس نے کیا بات کی ہے یا کیسے کی ہے، یا خاموش کھڑا رہا کو پہلے 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ بول رہے تھے، یہی بات ہے بس. ہماری بات نہیں میرے بھائی سے ہو سکی، کوئی ایک بھی بات نہیں ہوئی. بھائی کی شادی ہوئی ہے؟ جی بھائی کی شادی ہوئی کتنے ہے، بچے ہیں ان کے؟ ایک بیٹا ان کا. ایک بیٹا ہے. ابھی والد اور والدہ ہیں؟ والدہ تو میری کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور والد صاحب میرے آپ کو پتہ ہے وہ بھی ضعیف ہے اور 70+ سے زیادہ ہے. تو کیا بیتی ہوگی اس پہ، ایک جوان جو بچہ چلا گیا، تو آپ کچھ جو اس پہ لگا سکتے ہیں. میں نہیں برداشت کر سکتا تو میرے والد صاحب کیسے برداشت کرتے ہوں گے. جوان بیٹا ان کا. جوان بیٹا. اور یہ بھی بھائی موقع پہ موجود تھے؟ جی یہ بھی ان کی شاپ ہے تھوڑی سی دور، یہ شاپ پہ موجود تھا. ان کو بھی پتہ چلا، یہ بھی اسی ٹائم پہنچا ہیلپ کے لیے، لیکن کوئی اور مدد نہیں کی. السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. نام بھائی آپ کا؟ محمد فیاض. فیاض بھائی آپ تو قریب ہی تھے، جی میں تو یہ کیا معمول کی لڑائی ہے یہاں پہ ان کی؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ آپس میں لڑائی اور آپ کے جو بھائی کو فائر لگا؟ یہ ملک اصغر تھا ایک سائڈ پہ، اور دوسری سائڈ پہ ملک جو ہے لطیف. ان کے جو بچے ہیں آگے سے، ایک کا نام احسان ہے اور دوسری طرف سے ایک کا نام زین ہے. تو ان کی رنجش آپس میں یہ تھی کہ یہ پلاٹ تھا زین کے گھر کے سامنے تھا، پلاٹ خالی جگہ پڑی تھی ادھر، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا پلاٹ ہے، لیکن بیسیکلی دوسرے طرف وہ پارٹی کہتی تھی یہ پلاٹ گورنمنٹ کا ہے. پہلے ان کا وہ آپس میں کافی معاملہ چلتے رہے ہیں، ان کا کیس بھی ہوا ہے. پر بھائی کے ساتھ تو نہیں کوئی دشمنی کوئی؟ کیونکہ ریگولر روزانہ جاتے ہیں سامان لینے، کوئی ہو کہ یار آج یہ آیا تو آج کوئی لڑائی کے بہانے اس کو جو ہے ہم نشانہ ٹارگٹ بنا لیں؟ ایسی وجہ تو نہیں ہے؟ ایسی وجہ کوئی بھی نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی ایسی. بس یہ وہ پلاٹ کا تھا، ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا تھا، تو وہ لڑائی جھگڑا زیادہ بڑھ آپ گیا. موقع پہ پہنچ گئے تھے؟ میں موقع پہ سیدھا پھر ہاسپٹل ہی گیا تھا. ہاسپٹل گئے؟ جی میں سیدھا ہاسپٹل کوئی ہی گیا. بات چیت بھائی کے ساتھ نہیں بات چیت بالکل بھی کچھ نہیں، وہ بالکل ہی بے ہوش پڑا تھا، کوما میں پڑا تھا ایک حساب سے. گولی لگی ہے، ڈاکٹر سے کہا تھا آپریٹ کریں، جو چاہیے جتنے پیسے چاہیے. وہ کہتے تھے آپریٹ نہیں ہو سکتا اس کا، اگر ہم نے فوراً اس کا دماغ کھول دیا نا تو کچھ بھی ہو سکتا موقع پہ. تو اس لیے انہوں نے آؤٹ ڈور میں شفٹ کر دیا دماغ والی وارڈ میں. تو ادھر تقریباً 7 دن، 7ویں دن یعنی کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. 6 دن. مجھے یہ بتائیں کہ ان کی طرف سے کوئی آپ پہ پریشر کہ آپ نے ایف آئی آر کروا دی ہے، اور کوئی ہوتا نا کہ یار آپ نے ایف آئی آر کروائی اس کو واپس لیں، کیونکہ یہ تو ایک کہتے ہیں کہ راہگیر اور اچانک سے فائر لگا ہے جو اس پہ آپ پہ کوئی پریشر ہے کوئی؟ یہ بھی تو دیکھا نا. نہیں ابھی تو ابھی ہم آج فری ہوئے ہیں دفنا کے اپنے بھائی کو. ابھی تک تو کوئی پریشر کوئی ہمارے پاس نہیں آیا ایسا کوئی بات چیت کرنے کے لیے. تو اگر ہوئے تو پھر ہم آپ اور رہی بات راہ گیر کی، جیسے آپ نے کہا نا، راہ گیر بھی اگر کوئی بھی ہو اس کی جگہ کوئی دوسرا بھی ہو تو ان کا حق نہیں بنتا کہ پسٹل فائرنگ کرنا سریعام محلے میں، محلے کے اندر. وہ چھوٹے بچوں کو ایک سائڈ پہ کر رہا تھا، اسکول سے چھٹی ہوئی تھی، 12:30 کا ٹائم تھا، چھوٹے بچوں کو سائڈ پہ کر رہا تھا. سائڈ پہ کرتے کرتے اس کو گولی لگ گئی. وہ تو جان بچا رہا تھا سب کی. ابھی آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ہمارے ادارے ہیں، سی ایم مریم نواز سے بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اس پہ جو ہے ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ جو بھی کیفے کردار تک ان کو پہنچانا ہمارے اداروں کا کام ہے. اب ایک بندہ اس میں اریسٹ ہو گیا ہے اور باقی ابھی تک مفرور ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی انٹرم جو کروائی ہے اس کی جو ختم کر کے ان کو گرفتار کیا جائے، کہ اب تو یہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب انصاف چاہیے. اور باقی مریم نواز صاحب بہت اچھے کام کریے، اور ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب بہت اس ایکشن میں ہم نظر دیکھتا ہوں، میں بھی ویڈیو دیکھتا ہوں ان کی، وہ موقع پہ لیتا ہے سارے کوئی بھی فیصلہ وہ فوراً جی وہ ایکشن لیتے ہیں. یہ بندے ہمیں چاہیے اریسٹ کریں، اگر کسی قسم کا بھی مجرم ہے ملزم ہے اس کو اریسٹ کرنا ہے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بس یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں انصاف چاہیے سر. میرا بہن وہی ہے، یہ ایک بیٹا ہے، ابھی جوان ہے، ینگ ہے بالکل. تو میرے والدین پہ کیا کیا بیتی ہوگی، میری سسٹر پہ کیا بیتی. چھوٹا 1.5 سال کا، 1.5 سال کا بچہ ہے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ پاک نے، اب جیسے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں صبر کر کے بیٹھے ہیں، نہیں تو ہمارے اوپر تو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اس طرح.
बिल्कुल नाज़रीन ऐसी है। और ये वेपन किसका है, ये किसके नाम है, गोली किसने इसको वेपन दिया, प्रोवाइड किया। अगर इनके भाई को नहीं लगी, आपस में उनके दो ग्रोह के दरमियान किसी को लग जाती तो फिर भी वो मौत ही थी, फिर भी उस पर एक्शन होना था। या किसी बच्चे को, किसी औरत को लग जाती, किसी और को लग जाती। एक फायर लगा है आपके भाई को जी, एक फायर लगा। और बाकी हवाई फायर किए हैं या सीधे वो भी है, सामने दीवार पे लगे और दुकान के शटर में लगे। 6 फायर किए। 6 फायर किए हैं। नाज़रीन बिल्कुल ऐसी है कि इनको अब जो है ना हमारे इदारों ने जो है वो इंसाफ दिलवाना है। छोटा सा उनका बच्चा है अभी, और जवान मौत घर के अंदर वो क़यामत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना सख्त कार्रवाई जो है ना वो अमल में लाई जाए। एक बंदा अरेस्ट है, बाकी इसमें जितने मुलजिम शामिल हैं इस लड़ाई में, और उनको भी अरेस्ट किया जाए और उनसे भी तफ्तीश की जाए कि क्या वजह है। और आपने फ़ायर जो किया है वो आपको नहीं पता कि घूम गया है या उसको जान के मारा गया है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। आपने प्रोग्राम का फ़ीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।